إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روانگی کا وقت آ پہنچا ہے. رمضان المبارک کے بعد رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے عید الفطر کا تحفہ دیا ہے، اور عید الفطر کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے 3 باتیں میرے ساتھ ان کی جانب توجہ فرمائیے. ہمارا دین شامل، ہمارے دین میں ہر موقع کے لیے رہنمائی اور ہدایت موجود. اگر رمضان المبارک کے لیے ہدایات ہیں تو خوشی کے اس موقع کے لیے بھی ہدایات ہیں. دوسری بات، اہل اسلام ان کی خوشی عبادت سے خالی نہیں، اس خوشی کے موقع پر بھی عبادت ہے. اور تیسری بات، ہم مسلمان، ہمارے لیے نمونہ ماڈل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خوشی میں، غمی میں، عام حالات میں، ہر حالت میں ان کی تابعداری ہم مسلمانوں پر لازم. عید الفطر کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں اور ان کی تفصیل کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. احباب کی سہولت کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل سے آگاہ ہو جائیں، اللہ کی توفیق سے اختصار سے شمار کر کے ان مسائل کا ذکر کرتا ہوں. خطبہ جمعہ کے بعد اگر کوئی صاحب چاہے تو ان میں سے کسی مسئلہ کے بارے میں بھی دلیل اللہ کی توفیق سے مجھ ناکارے سے حاصل کر سکتا. عید الفطر کے حوالے سے پہلی بات، عید کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا اور مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا مسنون ہے، مستحب ہے.
دوسری بات، عید کے لیے مستحب یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں. البتہ عید کے لیے نئے کپڑے خریدنا بالکل ضروری ہے. صاف ستھرے ہوں. اور کپڑوں کے حوالے سے مزید تنبیہ سب کے لیے یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت کپڑا خریدتے وقت اپنے وسائل سے باہر نہ جائے. عید کی خوشی میں گناہگار نہ ہو. اپنی استطاعت سے بڑھ کر کپڑا خریدنا وہ بجائے ثواب کے گناہ بن جائے. اسی حوالے سے ایک اور بات، لباس کے حوالے سے حضرات و خواتین شریعت کو توڑے نہیں. ایسا لباس نہ خریدیں، ایسا لباس نہ پہنیں جس سے شریعت نے منع فرمایا. تیسری بات، عید الفطر جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ کچھ کھا کے جائیں. اللہ اکبر. عید کے دن بھی مسلمان رب العالمین کے لیے اپنی غلامی کا اپنے عمل سے اقرار، اظہار اور اعلان کرا. اے رب کریم، 29 دن یا 30 دن آپ کا حکم تھا کہ اذان فجر کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں کھایا. آج آپ کا حکم ہے کہ روزے کو ختم کرنا ہے، فطر روزہ نہیں. تو میں آپ کا غلام عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کھا کے جا رہا ہوں. اس کھانے کے حوالے سے سبحان اللہ، دیکھیے ہمارا دین کس قدر جامع ہے. کھانے کے حوالے سے سنت طریقہ یہ ہے کہ کھجوریں کھائی جائیں، اور کھجوروں کے کھانے کے بارے میں سنت طریقہ ہے کہ 3، 5، 7 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، لیکن وہ گنتی میں طاق ہوں، آڑ ہوں. اور اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو پھر جو اللہ دے وہی کھا کے پھر عید کے لیے روانہ ہو. نمبر 4، سنت یہ ہے کہ نماز عید مسجد کی بجائے کھلے میدان میں پڑھی جائے. سبحان اللہ. میں نے ابتدا میں جو 3 باتیں عرض کی ان میں سے ایک کیا تھی؟ ہمارا مکمل دین، جو زندگی کے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں الف تا یا جس کو آپ A to Z کہتے ہیں، کن کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بے مہار نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. مسجد، نوٹ فرما لیجیے، اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مسجد اس کے مقابلے کی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں. اللہ کو سب سے پیاری جگہ، لیکن نماز عید مسجد کے بجائے کہاں پڑھنا ہے؟ کیوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. ہاں اگر عذر ہو تو پھر نماز مسجد میں پڑھنا درست ہے. نمبر 5، عورتوں کے لیے اچھی طرح نوٹ فرمانا، عورتوں کے لیے نماز عید کے لیے جانا لازم. اللہ اکبر. گھروں سے عورتوں کا نکلنا ناپسندیدہ ہے. مستقل موضوع. عید کے لیے عورتوں کا عید کی نماز کے لیے عورتوں کا جانا لازم، آپشنل نہیں، کمپلسری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے جانے کا حکم دیتے.
مزید سنیے، اگر کوئی خاتون بیماری کے دنوں میں ہے تو اس پر نماز نہیں، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جائیں. وَلْيَشْهَدْنَ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائیں، وہ خیر کی جگہ ہے، خیر کا مقام ہے، وہ بھی وہاں پہنچیں، اور مسلمانوں کی وہاں جو دعا ہے اس میں شریک ہو. مزید سنیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد، خطبہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کی خصوصی حیثیت ہے کہ بیمار عورتوں کو بھی لے جانے کے 2 سبب بیان کیے. مسلمانوں کی خیر میں شریک ہو، اور کس میں ہو؟ مسلمانوں کی دعا میں. تو جب ان کے لیے اس دعا میں شرکت کی اتنی تاکید ہے تو اچھا بھلا شخص بھاگم بھاگ واپس آ جائے. اور خطبہ کی ذمہ داری بھی ہے وہ کہانیاں بیان نہ کریں کہ لوگ اکتا کے بھاگ جائیں، نہ، بامقصد گفتگو ہو تاکہ لوگ دعا سے محروم نہ رہ جائیں. اور خواتین کے لیے عید کے نماز عید کے لیے جاتے وقت لازم ہے با پردہ جانا. بے پردہ جانے کی اجازت نہیں، لازم ہے. ایسی خوشبو نہ استعمال کریں جو مردوں تک پہنچے، اور مردوں سے اختلاط نہ کرے. نمبر 6، عید کے لیے عام مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا جانا بھی ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان، ٹائٹل یہ رکھا ہے، بچوں کا عیدگاہ کی طرف جانا، یہاں تک کہ وہ بچے بھی جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی لے جانا ہے. البتہ عام حالات کی بات یہ ہے، البتہ والدین ان کو اپنے قابو میں رکھیں کہ لوگوں کی نماز خراب نہ کریں. نمبر 7، عید کے لیے جاتے وقت تکبیرات بآواز بلند پڑھتے جانا ہے. خواتین نے جو تکبیرات کہنی ہیں وہ آہستہ، کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے. عید الفطر کی تکبیرات کا آغاز چاند کو دیکھتے ہی کرنا. عید کی تکبیرات کا آغاز چاند کو دیکھتے، یعنی رات کو، تب سے کرنا ہے، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ان کا ختم ہونا. نمبر 9، تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے محدود علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مخصوص الفاظ میری نظر سے نہیں گزرے. حضرات صحابہ کے الفاظ شریفہ و احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ مشہور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ ہیں اللہ اکبر. میرے ساتھ کہہ لیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نمبر 10، تکبیرات کون کہے؟ سارے مسلمان کہیں، بوڑھے جوان، بچے، مرد، عورتیں. لیکن جس طرح کے گزر چکی بات، خواتین تکبیر ایسی آواز سے کہیں کہ غیر محرم مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے. نمبر 11، نماز عید کا پڑھنا کیا ہے؟ اختیاری ہے یا لازمی ہے؟ آپشنل ہے یا کمپلسری؟ سن لیجئے، کوئی شخص مغالطہ میں نہ رہے. اور میں بات بتلانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو چکر لگوا رہا ہوں.
اگر کسی دن کسی موقع پر عید آئے اور وہ جمعہ کا دن ہو تو دونوں میں سے کس کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ جج صاحب جی، جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے، عید نہیں چھوڑنی۔ تو جس کی وجہ سے فرض جمعہ کو چھوڑا جائے گا وہ آپشنل ہوگی۔ جی میں سو گیا تھا تو مسلمان ہیں، عید کو کتنے خوش وقت، جی میں سو گیا تھا۔ سن لیجیے، اللہ کی توفیق سے اپنی عاجزی، کمزوری اور محدود علم کے باوجود اڑکر عید کا پڑھنا فرض، جس کی وجہ سے فرض جمعے کا چھوڑنا اس کا اختیار ہے، تو اس عید کا چھوڑنا کیسے ہوگا؟ نمبر 12، عید کا وقت وہ اشراق کا وقت ہے۔ سورج نکلا، اشراق کا وقت ہوا، عید کی نماز کا وقت ہو گیا۔ البتہ چھوٹی عید، عید الفطر، قدر تاخیر کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ وہ جلدی کی جائے تاکہ لوگ فارغ ہوں اور جا کے اپنی قربانیاں کریں۔ نمبر 13، اللہ اکبر، ہر نماز کے لیے اذان ہے، اقامت ہے۔ پانچوں نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے، عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ کیوں؟ قدم قدم پہ تنبیہ ہے، نصیحت ہے۔ کیا؟ دین وہ ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ہوگا دین نہیں ہوگا۔ اب کوئی شخص اگر عید کے لیے اذان کہے وہ ثواب پائے گا یا گناہ گار ہو؟ اقامت کہے نہیں، آوازہ لگائے نہیں، دین مکمل ہے، اس میں اضافہ کی گنجائش نہیں، اور مکمل ایسا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ضروریات کا اس میں شافی کافی سامان ہے۔ نمبر 14، عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ نمبر 15، عید عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، صرف اس میں تکبیرات زائدہ ہیں، اس میں صرف تکبیرات زائدہ ہیں، اور سنت سے جو ثابت ہے، نوٹ فرما لیجیے، سنت سے جو ثابت ہے، پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد 7 تکبیرات ہیں، 7 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، اور ان 7 تکبیروں کا نام تکبیرات زائدہ ہیں، کہ یہ باقی نمازوں میں نہیں۔ اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں، کتنی ہو گئیں؟ 7 اور 5 12، 7 پہلی میں اور 5 دوسری میں، 12 تکبیرات عید کی نماز میں ہیں جو باقی نمازوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے ثابت ہونے میں۔ 16ویں بات، ان تکبیرات کے ساتھ ہاتھ کا اٹھانا یا نہ اٹھانا میرے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں آئی۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ تکبیرات عیدین میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے۔ نمبر 17، تکبیرات کے درمیان اللہ اکبر کہا، اب اس کے بعد جو تکبیر کہنی ہے
ان میں کچھ پڑھنا میرے علم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی چیز نہیں آئی. البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس موقع پر اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام وہ کہتے. تو اگر کوئی شخص تکبیرات کے دوران یہ کہہ لے ٹھیک ہے، نہ کہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. نمبر 18 سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں قاف والقرآن مجید اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ وانشق القمر یہ پڑھنا بھی ثابت ہے. نمبر 19 جمعہ کے دن اللہ اکبر قدم قدم پہ ہمیں نصیحت کی گئی. جمعہ کے دن خطبہ نماز سے پہلے ہے، عید کے دن خطبہ بولیے بات کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن پہلے خطبہ دیا پھر نماز پڑھی، اور عید کے دن پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا، اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 20 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید میں خواتین کے لیے واز کا مخصوص حصہ رکھا، تب مکبر صوت لاؤڈ اسپیکر کا بندوبست نہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطاب فرمانے کے بعد خواتین کے پاس تشریف لے گئے. اب اس کی ضرورت نہیں، البتہ خطبہ کو چاہیے کہ اپنے خطبہ میں خواتین کے لیے بھی مخصوص بات کا اہتمام کریں. نمبر 21 نماز عید کے بعد مبارکباد دینا. صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز عید کے بعد ایک دوسرے سے ملتے تو تقبل اللہ منا ومن کہہ لیجیے میرے ساتھ، تقبل اللہ منا ومن کہتے. نمبر 22 عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور 2 نفل پڑھے. ان 2 نفلوں کا تعلق عید کی نماز سے نہیں، وہ الگ سے ہیں، جو چاہے سو پڑھے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ پہلے کوئی نفل ہے نہ بعد میں ہے. 23ویں بات سنت طریقہ یہ ہے ایک راستے سے جائیں کسی دوسرے راستے سے واپس آئیں. 24ویں بات اور اسی پہ بات کو روکوں گا. 24ویں بات جس شخص کی نماز عید رہ جائے، اس بارے میں ایک سے زیادہ رائے ہیں، اللہ بہتر جانے. ٹھیک بات یہ ہے کہ جس طرح امام صاحب نماز عید پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زیادہ، دوسری میں 5 تکبیرات زیادہ، اسی طرح جو شخص جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے وہ بھی اسی طرح پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، دوسری میں 5 پڑھے. اور وہ خواتین جو کسی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکیں وہ گھروں میں بھی اسی طرح نماز عید ادا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو پوری زندگی شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ رمضان کے انتہا پر اور عید الفطر سے پہلے ایک اور کام کرنے کا ہے، اور وہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ اس کے بارے میں بھی اختصار سے چند باتیں۔ اس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ نمبر 2، اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزوں کے درمیان جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کا کفارہ کر دے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کے موقع پر پیٹ بھر کے کھا سکے۔ نمبر 3، اس کی ادائیگی عید سے پہلے ضروری ہے۔ عید کے بعد وہ صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ عید سے پہلے شاندار بات یہ ہے کہ عید کی رات، ایک جب رمضان ختم ہو، چاند نظر آئے، اس وقت دیا جائے۔ البتہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے رضی اللہ عنہم کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے۔ کس سے نکالیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے، نوٹ فرمائیے، جن سے، نقدی سے نہیں، جن سے نکالنے کا حکم دیا۔ کون سی جن سے؟ جو میسر، گندم، چاول، پنیر، جو، باجرہ، کھجوریں، جس سے میسر ہو اس سے نکالیے۔ قیمت کا دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض علماء نے، اللہ ان پر رحمتیں کرے، یہ کہا ہے، لیکن حدیث سے جو ثابت ہے وہ جن سے دینا ہے۔ نمبر 5، اس کی مقدار 1 صاع ہے، اور صاع کا وزن کم و بیش 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو وزن ہے ہر گھر کے ہر شخص کی طرف سے۔ نمبر 5، کس کو دیں؟ مسلمان فقیروں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو صدقہ فطر دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك